السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فیصل۔ دوستوں، آج میں بات کروں گا سال 2020 کے نومبر کے مہینے میں پیش آنے والے سب سے بڑے واقعے کی۔ جی ہاں، سال 2020 کا سب سے بڑا واقعہ، جب امریکہ میں الیکشنز ہوئے اور جو بائیڈن وہاں کے نئے اور مجموعی طور پر 46 صدر بنے۔ جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹس لینے والے پریزیڈنٹ بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں 8 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل اس الیکشن میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ انہوں نے بھی اس الیکشن میں قریباً 7 کروڑ 40 لاکھ ووٹ حاصل کیے، لیکن دونوں امیدواروں کے الیکٹرل ووٹس میں بہت فرق نظر آیا۔ اسی لیے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے وہ 11ویں سابق صدر بن گئے جو دوسری بار کے لیے منتخب نہ ہو سکے۔ کہ امریکہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو ایک بار امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ دوسری بار بھی امریکہ کی صدارت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک صدر دوسری بار کے لیے الیکٹ نہ ہو۔ امریکہ میں صدارت کی مدت 4 سال ہے اور ہر امریکی شہری صرف 2 بار ہی امریکہ کا صدر بن سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص تیسری بار امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو دوسری بار بھی امریکہ کا صدر نہیں بن سکا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسا صدر تھا اور جو بائیڈن آنے والے وقت میں کیسا صدر ثابت ہوگا؟ سب سے پہلے ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں اپنے سے پہلے کے 3 سابق امریکی پریزیڈنٹس کی طرح کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی۔ وہ تو زبانی کلامی بہت کچھ کہا ٹرمپ نے، مگر عملی طور پر کسی نئی جنگ کے لیے قدم نہیں بڑھایا، جیسے کہ ٹرمپ سے پہلے کے 3 امریکی سابق صدر کر چکے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں پاکستان کے خلاف بھی بڑے سخت بیانات دیے، لیکن جب ٹرمپ کو خاص کر افغان پیس پروسیس میں پاکستان کی ضرورت پڑی تو ان کا رویہ پاکستان سے کافی بدل گیا۔ لیکن ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں بھارت کے ساتھ تو بڑے بہترین تعلقات قائم کیے اور بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کیے۔ لیکن اب ٹرمپ جا چکا ہے، اس کی جگہ 78 سال کا جو بائیڈن امریکہ کا صدر بن چکا ہے۔ جو بائیڈن 1973 سے لے کے 2009 تک امریکی سینٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور سابق امریکی صدر براک اوباما کے دور میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ تو واضح ہے کہ پولیٹکس اور خصوصاً انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو بائیڈن ٹرمپ کی نسبت زیادہ تجربے کار، زیادہ ایکسپیرینس ہے، جبکہ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے صرف ایک بڑے بزنس مین تھے۔ جو بائیڈن امریکہ کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان کے لیے کیسے صدر ثابت ہوں گے؟ امریکہ میں جو بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج کووڈ-19 کورونا وائرس ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا کووڈ-19 نے، بلکہ ٹرمپ کو الیکشن ہروانے میں کورونا وائرس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جو بائیڈن کو کورونا وائرس کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پھیلی تقسیم کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ میں وائٹ سپریمیسی، بلیک لیوز میٹر، اسلاموفوبیا بہت بڑے ایشوز ہیں۔ امریکہ کے علاوہ باقی دنیا کے ساتھ جو بائیڈن کے معاملات کیسے رہیں گے؟ آنے والے وقت میں یہ غالب امکان ہے کہ چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ امریکہ کے ہوتے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی غالب امکان ہے کہ جو بائیڈن چین پر مزید پابندیاں لگائے گا اور امریکہ اور چین کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ جہاں امریکہ کی چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آئے گی، وہیں یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، کیونکہ ٹرمپ نے تو یورپی ممالک کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا اور پیرس میں جو کلائمیٹ چینج پر قابو پانے کے لیے معاہدہ ہوا تھا اس سے بھی امریکہ کو نکال لیا تھا۔ لیکن جو بائیڈن نے دوبارہ اس معاہدے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جہاں ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر
عالمی معاملات سے امریکہ کو بہت دور کر لیا تھا، وہیں جو بائیڈن عالمی معاملات میں امریکہ کو لیڈ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن کی پالیسیز میں بہت فرق نظر آئے گا، لیکن انڈیا کے معاملے میں ٹرمپ ہو یا بائیڈن، امریکہ انڈیا کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کی طرح بائیڈن بھی انڈیا کا وزٹ ضرور کریں، کیونکہ امریکہ کو انڈیا کی صورت میں ایک پارٹنر نظر آ رہا ہے، ایسا پارٹنر جسے چائنا کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور انڈیا کو بھی چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن اپنا رویہ اور معاملات کیسے رکھیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں امن بحالی کے لیے پاکستان کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں افغان پیس پروسیس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر اور ڈائیلاگ کو پروان چڑھائے گا، وہیں سی پیک کا منصوبہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ تناؤ اور کچھ کھٹ پٹ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دراصل چین کے ماسٹر پلان اوبور کا ایک حصہ ہے۔ اوبور یعنی ون بیلٹ ون روڈ۔ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ سی پیک سے بہت بڑا ہے، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ تو صرف چین اور پاکستان سے جڑا ہوا ہے، جبکہ اوبور کا منصوبہ اگر مکمل ہو گیا تو یہ چین کو دنیا کے 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 78 ممالک کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ اوبور کا منصوبہ اگر مکمل ہو گیا تو پھر چین کو معاشی طور پر اکنامک سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اوبور کا منصوبہ مکمل ہونے میں ابھی وقت لگے گا، اور امریکہ بھی اپنی پوری کوشش کرے گا کہ یہ اوبور منصوبہ کامیاب تو کیا مکمل ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے اوبور سے جڑے سی پیک منصوبے کو لے کر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ بائیڈن سی پیک کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں یا افغان پیس پروسیس کو کامیاب بنانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو بائیڈن اپنے 4 سالہ دور حکومت میں کووڈ-19 سے، امریکن سوسائٹی میں پھیلی تقسیم سے اور عالمی معاملات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کامنٹ میں لکھ کر بتائیے، آپ کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور انتظار کریں میری اگلی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔